ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم و احسان سے ہم سب کو پھر یہ لمحات، یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں نصیب فرمائی۔ بے حد مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے بڑے پیارے دوست اور میرے دادا جان امام العارفین حضرت پیر آفتاب احمد قاسمی صبغۃ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے منظور نظر جناب صوفی رانا محمد تنویر قاسمی صاحب اور خلیفہ حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب، جو ہر سال بڑے احسن انداز سے اس بزم کا اہتمام و انصرام کرتے ہیں۔ اب وقت دعا کا ہے اور دعا عبادت کا مغز ہوا کرتی ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہوا کرتی ہے۔ اور یہ ہم نے نفلی عبادت کی نا، اللہ کا اور رسول کا ذکر کیا، تو میں لمبی چوڑی بات آپ کے ساتھ کروں گا نہیں، 5 سے 7 منٹ میں انشاءاللہ بات ختم، اور ہم درود و سلام پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں اس کے بعد خدا لم یزل اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اس محفل کو اختتام کر دیں گے۔ ایمان میرے دوستو، ایمان کی کاملیت 2 لازم چیزوں پر موقوف ہے۔ ایمان کے 2 جز ہیں اور ان دونوں کا موجود ہونا اس کی کاملیت پر دلالت کرتا ہے۔ دلالت یعنی وہ دونوں چیزیں، اگر وہ دونوں عمل، وہ دونوں جوہر موجود ہوں تو ایمان کاملیت کے درجات پر جاتا ہے۔ ایک ہے عقیدہ اور دوسرا ہے عمل۔ کیوں جی حضرت جی کوئی غلطی ہو جائے تو تساں خلیفہ بھی ہو میرے دادا حضور قبلہ عالم میں، اور علوم تو بھی آراستہ ہو تو درست ضرور کرو۔ ایک ہے عقیدہ اور دوسرا ہے عمل۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی کمزور ہوگا تو ایمان کاملیت کے درجے پر نہیں جا سکتا۔ اور ان دونوں میں سے بھی اگر کیٹیگرائز کیا جائے، کیٹیگوریکل بات کی جائے، تو عمل سے بڑھ کر عقیدے کا درست ہونا لازم ہے۔ ایمان کی کاملیت کے لیے 2 چیزیں لازم ہیں، عقیدہ اور عمل۔ اور اگر ان دونوں میں بھی اعلیٰ اور لازم شے کی بات کی جائے، جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، تو وہ عقیدہ ہے اور عقیدے کی درستگی۔ عقیدے کا تعلق ایمان کے ساتھ روح اور جسم کی طرح۔ عقیدہ کمزور پڑا، ایمان کی روح ختم ہوگی، ایمان کی روح ختم ہوگی تو ایمان موجود ہی نہ رہا۔ کیونکہ عقیدے کا کام باطن سے ہے، ایمان کا کام ظاہر سے ہے۔ عقیدے کا کام باطن سے ہے، عمل کا کام ظاہر سے ہے۔ آپ وضو کرتے ہو، مسجد میں آتے ہو، اللہ اکبر، خدا کی پاکی بیان کرتے ہو، حمد و ثنا کرتے ہو، کس لیے کرتے ہو؟ کس لیے کرتے ہو؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کس لیے؟ اللہ کی نہیں کرتے ہو نا، آپ کو یہ بولنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ کس کے لیے کرتے ہو؟ خدا کی رضا کے لیے، اس کی عبادت اور بندگی کرتے ہو۔ کانوں کا ہاتھ لگانا، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، یہ ظاہر ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ عمل۔ عمل ظاہر ہے۔ اب بندہ مسجد میں کھڑا ہو اور یہ عقیدہ نہ ہو کہ میں خدا کی رضا کے لیے معاذ اللہ یہاں آیا ہوں، تو بتاؤ کیا اس کا عمل اور اس کا ظاہر کسی کام کا رہے گا؟ اگر یہ عقیدہ نہ ہو کہ میں باری تعالیٰ تیری عبادت، تیری بندگی، تیری رضا کی خاطر آ گیا ہوں، تیرے حضور میں پیش ہو گیا ہوں، تو بتاؤ کیا پھر اس عمل میں کوئی بات باقی رہ جائے گی؟ عمل بھی کمزور ہو گیا اگر عقیدہ درست نہیں یا عقیدہ کمزور ہوا۔ جب عمل بھی کمزور ہو گیا عقیدے کی وجہ سے، نہ عمل رہا نہ عقیدے کی درستگی، تو پھر ایمان تو رہا ہی نہیں۔ تو ایمان کے لیے لازم کیا ہوا؟
عمل اور عقیدہ، اور ان میں اعلیٰ کیا ہے؟ عقیدے کا اعلیٰ اور درست ہونا، کیونکہ دنیا میں بھی کام آیا تو عقیدے کی درستگی کام آئی، قبر میں بھی کام آئے گا تو درست عقیدہ کام آئے گا، اور حشر میں بھی کام آئے گا تو درست عقیدہ کام آئے گا۔ اصل کے حق اہل سنت و جماعت، اہل سنت اہل جنت، اہل سنت اہل جنت، اہل سنت اہل جنت، اہل سنت اہل جنت۔ قبلہ حضرت صاحب، خلیفہ صاحب کی بات کے ساتھ میں بالکل متفق ہوں۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا انعام و اکرام ہے، اس کا کرم ہے جو اس نے ہمیں حضور کے غلاموں میں پیدا کر دیا۔ لیکن حضرت جی آج کل آپ کو پتہ ہے اہل سنت میں بھی عجیب عجیب کام شروع ہو گئے، تو ہمارے کو بہتر اس گل کی سمجھنے میں، کوئی صحابہ نے پیچھے پہ گیا تو کوئی اہل بیت نے پیچھے پہ گیا، کوئی حضور نے والدین کریمین کے ایمان کے پیچھے پڑ گیا، کوئی ازواج مطہرات کے پیچھے زبان درازیاں کرنے لگ گیا۔ تو صحیح العقیدہ میرے نزدیک وہی ہے جو رسول خدا کا گدا ہے، ان کے در کا گدا اور غلام ہے، کیونکہ جو حضور کا غلام ہے وہ حضور کے ساتھ نسبت، حضور کے ساتھ تعلق اور حضور کی بارگاہ میں مقبول ہر ہستی کا دیوانہ ہے۔ تو عقیدہ اس لیے لازم ہے، آخری بات سنتے جاؤ، میں نے اس لیے کہا کہ عمل سے بڑھ کر عقیدہ ہے، کیونکہ عقیدہ درست ہوگا تو عمل اعلیٰ ہوگا، عقیدہ اور عمل اعلیٰ ہوں گے تو ایمان کامل ہوگا۔ بندہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، آگے لیٹا ہوا ہے، امام صاحب کھڑے ہیں، صف بندی ہوئی ہوئی ہے، اب جو آگے لیٹا ہوا ہے وہ تو کچھ نہیں کر سکتا، اس کا تو عمل کے ساتھ رابطہ ہی نہیں رہا، عمل تو ختم ہو گیا نا، عمل اب پچھلے کر رہے ہیں کھڑے ہو کر، نیت کون پڑھ رہا ہے؟ جو پیچھے کھڑے ہیں، جو حیات ہے، جنازہ انہوں نے پڑھا، اس کو اٹھایا لیا، وہ تو اب ہل بھی نہیں سکتا، وہ تو محتاج ہو گیا، اس کو تو وہ زندہ اٹھا کر لے کر گئے قبر میں، عمل کدھر رہ گیا؟ عمل ختم ہو گیا۔ اب جو اس نے عمل کیا اس کا اجر جائے گا، اور اس کا اجر بھی قبول تبھی ہے کہ جب اس عمل کے اندر صحیح عقیدہ ہو۔ اب سنو عقیدے کی بات، قبر میں آ گیا، 3 سوالوں، 3 سوال تو یہ تو آپ کو ہر عالم، ہر فاضل، ہر خطیب، ہر مقرر نے بتایا ہوگا، ہر مسلمان بچے کو بھی معلوم ہے کون سے سوال ہوں گے، 3 بتا تیرا رب کون ہے، تو جواب کیا دینا ہے؟ میرا رب کیا یہ عمل ہے یا عقیدہ؟ یہ کیا ہے؟ وہ نماز کا سوال ہوا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں قطعی کہ آپ معاذ اللہ کل سے کہیں جی میں عقیدہ ٹھیک کرنے لگا ہوں تو میں بس نماز چھوڑنے لگا ہوں۔ میں نے پہلے بتایا کہ عمل اور عقیدے کا ہونا ایک یکساں ساتھ ہونا، یہ ایمان کی کاملیت کے لیے لازم ہے۔ یہ نہیں کہ جناب بس میرا عقیدہ ٹھیک ہے جی مسجد میں نے جانا کوئی نہیں، میرا عقیدہ ٹھیک ہے جی روزہ میں نے رکھنا کوئی نہیں، اب میرا عقیدہ ٹھیک ہے جی روز اپنے ہمسائے کے گھر پہ جناب میں نے کوئی کوڑا کرکٹ پھینک دینا ہے، عمل میرا ٹھیک ہے جناب پوری گلی کے اوپر میں نے مقدمہ کرنا ہے، عقیدہ میرا بس ٹھیک ہونا چاہیے، باقی ہر الٹا کام میں کروں گا، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ عقیدہ بھی تبھی کمال پر جائے گا جب اس عقیدے کے ساتھ عمل کا امتزاج موجود ہو۔ تو پہلا سوال کیا ہوا؟ بتا تیرا رب کون ہے؟ جواب کیا دیا؟ میرے رب اللہ ہے۔ سوال کس کا تھا؟ عقیدے کا۔ تو اس عقیدے کے سوال نے ایمان کی موجودگی کو ظاہر کر دیا۔ بندے نے جواب دے دیا نا، جس سے سوال ہوا بتا تیرا رب کون ہے، اس نے کہا میرا رب اللہ ہے۔ سوال عقیدے کا تھا، عقیدہ بتا دیا میرا رب اللہ ہے۔ عقیدے نے اس کے ایمان کو ظاہر کر دیا کہ صاحب ایمان حالت میں دنیا سے گیا اور وہاں بھی رب اللہ کو مانتا تھا، یہاں بھی رب اللہ کو مان رہا ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کرتا ہوں، حضرت صاحب یہاں میرے پیارے ساتھی بیٹھے ہوئے، منطق جناب تو سن پڑھی مکمل، دیکھو اس کے اندر دال اور مدلول کا قاعدہ موجود ہے۔ ایک ہوتا ہے دال، ایک مدلول۔ جیسے دھواں اڑ رہا ہے، آپ کو دھواں نظر آ رہا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا خیال آئے گا؟ کیا خیال آئے گا؟ یہ خیال تو کسی کے ذہن میں نہیں آئے گا نا کہ برف پڑ رہی ہے۔ کیا خیال آئے گا؟ آپ اتنے سوئے ہوئے کیوں ہیں؟ کیا خیال آئے گا؟ تو اس آگ کی موجودگی پر دلیل قائم کی ہے دھوئیں کے اٹھنے نے۔ دھواں دلیل ہوا کہ آگ لگی ہوئی ہے،
اور یہاں قبر میں سوال پر درست عقیدے نے دلیل قائم کر دی کہ صاحب ایمان آدمی سے سوال ہو رہا ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوگا دین کا، اس طرح نا جناب، دین کا سوال ہو گیا، پھر نماز حج روزے کا سوال نہیں ہوا، دین کا سوال ہوا۔ بتا تیرا دین کیا تھا؟ عقیدہ بولے گا، عقیدے نے بات کی نا کہ میرا عقیدہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ دین کون سا ہے؟ پھر عقیدے نے ایمان کے اوپر دلیل قائم کر دی کہ صاحب ایمان ہے، خدا کو واحد و یکتا مانا، اللہ کو رب مانا، اسلام کو دین مان لیا۔ آخری سوال جو سب سے اعلیٰ سوال، جو سوال اصل ایمان اور جان ایمان ہے، حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اب اور زور سے، اور زور سے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا، جب یہ لبیک یا رسول اللہ کا آپ نعرہ لگاتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، تو نعرہ لگاتے رہا کریں، پھر خود ذرا سمجھ کرنا، آپ گفتگو میں واپس آ جائے کریں محفل میں۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر میں منع کروں گا نا کہ نہ کرو یا رکو، تو میرا ایمان ہی جاتا رہے گا۔ یہ کوئی بھی یہ میرا اعتقاد ہے کہ جو یہ کہہ دے کہ یار نہ لگاؤ یہ نعرہ، بس وہ خود فارغ ہو گئے میرے نزدیک۔ تیسرا کیوں جی ٹھیک ہے خدا حسین صاحب، کیوں جی علامہ صاحب ٹھیک ہے کیا؟ آج ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑے آسان انداز سے تقریر کی، جب انہوں نے سٹیج پہ نظر ڈالی، انہوں نے کہا بڑے بڑے علامہ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اندر ہی اندر مسکرایا کہ جی ایسی بات ہے، ایسی بات ہے جناب۔ غالباً قاضی صاحب پہ ان کی نظر پڑی، پھر اور یہاں پہ جو ہمارے ساتھی بیٹھے تھے، میں اور رفیق سیٹھ ہنسے ایک دوسرے کے ساتھ، میں نے کہا ایسی بات ہے، کیوں سیٹھ ایسی ہوا؟ تو میں کہہ رہا تھا جی میں نے پھر ان سے کہا تیسرا سوال ہوا جو کہ شان ایمان ہے، جان ایمان ہے، اصل ایمان ہے، حضور کے بارے میں، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ پھر بات عقیدے کی ہوئی کہ حضور پر عقیدہ کیا تھا تیرا؟ پھر یہاں پر عمل کی بات تو ہے نہیں، تو وہاں جو عاشق صادق ہوگا، جو واقعتاً حالت ایمان میں جائے گا، میرا وجدان و علم یہ کہتا ہے، وہ وہاں بھی کہے گا خدا کا یا رسول اللہ، خدا کا یا رسول اللہ، وہ وہاں بھی کہے گا لبیک یا رسول اللہ۔ اب مجھے بتاؤ کیا عمل بولا یا عقیدہ بولا؟ رانا صاحب عقیدہ بولا نا۔ عقیدے نے بتایا میرا رب اللہ ہے، عقیدے نے بتایا میرا دین اسلام ہے، اور عقیدے نے ہی بتایا کہ میں ان پہ قربان، یہ میرے رسول، یہ رسول خدا ہے۔ تو عقیدے نے ایمان کی موجودگی پر دلیل قائم کر دی۔ کیا کیا؟ دلیل قائم کر دی۔ تو یاد رکھنا کہ عقیدے کا صحیح اور اعلیٰ اور درست ہونا ایمان کی کاملیت کی شرط اولی، کیونکہ عقیدہ کامل ہوگا، درست ہوگا، صحیح ہوگا تو عمل میں کمال آئے گا۔ اگر عقیدہ درست نہیں تو میرے نزدیک عمل بھی بے فائدہ ہے، کیونکہ پہلی بات تو ہونی عقیدے کی۔ تو اپنے عقیدے کو درست رکھو میرے دوستو، پرفتن دور ہے۔ بس بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، ذکر خدا میں مشغول رہو، محبت مصطفیٰ میں زندگی کا لمحہ لمحہ گزارو، اور ہر اس ہستی کے ساتھ دیوانہ وار محبت کرو، عقیدت رکھو، پیار کرو، ادب کرو، جس کا تعلق اور نسبت دربار مصطفیٰ، چاہے وہ حضور کے والدین کریمین ہیں، حضور کی ازواج مطہرات ہیں، حضور کے صحابہ کرام کی وہ جلیل و عظیم جماعت ہے، چاہے وہ حضور کی آل بیت اطہار ہے، چاہے وہ نواسہ رسول ہے، چاہے وہ شہزادی بطول زہرا ہیں، یہ سب ہمارے سروں کا تاج ہیں، اس لیے کہ یہ در مصطفیٰ کے مقبول ہیں، یہ حضور کی بارگاہ کے مقبول لوگ ہیں۔ تو اس لیے عقیدے کو درست رکھو، اس کو متزلزل نہ ہونے دو، لیفٹ رائٹ آگے پیچھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا رسول اللہ۔ تو اپنے عقیدے کو آپ مضبوط رکھیں
اور اس میں وہی جسے کہتے ہیں نا متزلزل نہ ہو، کسی کنفیوژن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی زیادہ کمپلیکسٹی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کریم آپ کی میری ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور موڑا شریف کی وادی میں بابا آ کے بیٹھا نا، محمد قاسم صادق مجدد موڑوی، اس نے تو بات ہی عقیدے اور ایمان کی کر دی، بات ہی ختم کر دی۔ اس نے کہا موڑا شریف کا کیا پیغام ہے؟ ذکر اللہ، تزکیہ، پابندی نماز، محبت مصطفیٰ، بس ختم۔ یہی ولایت ہے، یہی سب کچھ ہے۔ ذکر کر، نماز پابندی سے پڑھ، حضور کا ہوگا، بس ختم۔ یہی سبق سکھا دیا۔ تو میں بے حد دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے پیارے دوست صوفی رانا محمد تنویر قاسمی صاحب کو، اور بالخصوص علامہ خلیفہ غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب، جو یہاں کے مقرر کردہ میرے دادا حضور قبلہ عالم کے بڑے منظور نظر خلیفہ تھے، حضرت خلیفہ صوفی عبدالغنی صاحب علیہ رحمہ۔ پھر ان کی جان نشینی پہ ان کو یہاں پر براجمان فرمایا گیا، متمکن فرمایا گیا، اور یہ ویسے بھی امیر ہے جماعت اس کی انجمن محبان طریقت اور جتنی بھی قاسمی جماعت ہے اس کے، یہ بھی بے حد مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور رانا صاحب تو ویسے ہی بڑا پیار والا ساتھی ہے، تو اللہ پاک ان کے اس پیار کو سلامت رکھے، اور آگے ان کا بیٹا ہے، اللہ کریم اس کو اور عزت والا اور وقار والا بنائے۔ آپ سارے جتنے بھی ساتھی آئے، اللہ کریم سب کا آنا قبول و مقبول و منظور فرمائے۔ عزت و احترام کے ساتھ اپنی نشست پر کھڑے ہوں، ایک شعر صلاۃ و سلام کا، پھر یہیں پر دعا ہو جائے۔